السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات 20 رکعت تراویح کو سنت قرار دیتے ہیں وہ بہت سارے دلائل میں سے ایک دلیل دیتے ہیں کہ تابعین سے بھی یہ ثابت ہے، جو کہ صحابہ کے شاگرد تھے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، وہ 20 رکعت پڑھتے تھے، اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہی اصل تعداد ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تابعین سے کل 4 طرح کی تعداد کا ثبوت ملتا ہے۔ نمبر 1 11 رکعت، کہ انہوں نے 11 رکعت تراویح پڑھی ہے۔ نمبر 2 20 رکعت، اور نمبر 3 39 رکعت، اور نمبر 4 47 رکعت۔ تو یہ 4 طرح کی باتیں ملتی ہیں تابعین رحمہم اللہ سے۔ ایک تو 11 رکعت کا ثبوت ملتا ہے، اور پھر 20 رکعت کا بھی ثبوت ملتا ہے، پھر 39 رکعت کا ثبوت ملتا ہے، اور پھر 47 رکعت کا ثبوت ملتا ہے۔ جب تابعین سے ہمیں اتنی ساری باتیں ملتی ہیں تو پھر یہ کہنا کہ تابعین نے 20 رکعت پڑھی ہیں اور یہ تاثر دینا کہ وہ صرف 20 ہی پڑھتے تھے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن تابعین نے 11 سے زیادہ پڑھا ہے انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ 11 سے زیادہ چاہے وہ 20 ہو، چاہے 39 ہو، چاہے 47 ہو، انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ سنت ہے۔ انہوں نے نفل سمجھ کے اس کو پڑھا ہے، سنت کا دعویٰ نہیں کیا کہ یہ چیز سنت ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ تابعین سے جو یہ الگ الگ عمل ملتے ہیں اس میں ہم 11 رکعت والا جو عمل ہے اس کو ہم منتخب کرتے ہیں، اس کو ہم صحیح مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ عمل صحابہ سے بھی ثابت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو تابعین میں اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو ہم اسے صحابہ پر پیش کرتے ہیں، حدیث پر پیش کرتے ہیں۔ تو تابعین کے اختلاف کو جب ہم نے لوٹایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف تو پتہ چلا کہ وہ 11 پڑھتے تھے، اس لیے تابعین میں سے جو تابعین 11 پڑھتے تھے وہی تعداد سنت قرار پائے گی۔ اسی طرح ہم صحابہ کرام کا عمل دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں 11 رکعت کی تعداد ملتی ہے، موطا کی جو روایت ہے، اس لیے ہم تابعین کی اس تعداد کو راجح قرار دیں گے جو تعداد صحابہ کرام کے عمل میں ملنے والی تعداد سے میچ کرتی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز اور میں واضح کر دوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ تابعین بیان کرتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو پایا 20 رکعت پڑھتے ہوئے یا 11 سے زائد جو بھی تعداد ہے، تو کہتے ہیں کہ جب تابعین نے کہا کہ ہم نے لوگوں کو پایا تو اس میں صحابہ بھی تو ہو سکتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً صحابہ ہو سکتے ہیں، لیکن ہم صحابہ کو نہیں مان سکتے، اس میں شامل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کیونکہ صحابہ کے بارے میں الگ سے روایت موجود ہے کہ وہ 11 پڑھتے تھے، اس کے برخلاف صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ تو صحابہ کے بارے میں چونکہ الگ سے یہ ثبوت مل گیا کہ وہ 11 ہی پڑھتے تھے، اور اس 11 کے برخلاف کسی ایک بھی صحابی سے ثابت نہیں، اس لیے جو تابعین کا بیان ہے کہ ہم پڑھتے تھے اس میں ہم صحابہ کو شامل نہیں مان سکتے، کیونکہ اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ پتہ نہیں وہ تابعین کہاں پڑھتے تھے، گھر کی کچھ لوگ پڑھتے تھے یا مسجد میں پڑھتے تھے یا کوئی ایک جماعت تھی یا کوئی ایک گروہ تھا، معلوم نہیں ہو کہاں کی بات ہے، اور معلوم نہیں کہ اس میں صحابہ کرام شامل تھے کہ نہیں شامل تھے، اس لیے ہم یہ نہیں مان سکتے۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے الگ سے کوئی واضح ثبوت نہ ملتا تو چلو گنجائش تھی کہ تابعین بیان کر رہے ہیں، تو تابعین میں صحابہ اور تابعین سب رہتے ہیں، ان کے بیان میں ہم سب کو اس میں شامل کر لیں، لیکن ہم سب کو شامل نہیں کر سکتے کیونکہ صحابہ سے الگ سے یہ ثبوت ہم کو مل رہا ہے کہ وہ 11 ہی پڑھتے تھے، اور اس کے برخلاف کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے مجمل روایت کی بنیاد پر ہم صحابہ کا جو ثابت شدہ عمل ہے اس کے خلاف صحابہ کی طرف کوئی اور تعداد منسوب نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ کفایت اللہ سنابلی حفظہ اللہ، آپ نے اس مسئلے کو بہت اچھی طریقے سے سمجھایا کہ تراویح اور تہجد کی نماز دونوں ایک ہی نماز ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔